نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي في أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من النسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حرام قرار دی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور حرام قرار دی گئی ہیں تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ کی بہنیں اور تمہاری بیوی کی مائیں اور تمہاری وہ پروردہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے، اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کی لڑکیوں سے نکاح کرو، اور تم پر حرام قرار دی گئی ہیں تمہارے ان بیٹوں کی عورتوں پر جو تمہاری پشت سے ہیں، اور تم پر حرام قرار دی گئی ہے یہ بات کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو بیک وقت، مگر وہ جو پہلے بات ہو چکی ہے، بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین ذی وقار، ان آیات سے پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی ان میں اللہ رب العزت عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے نظر آئے کہ عورت کا وراثت میں سے اسی طرح حق ہے جس طرح مرد کا ہے، وہ چاہے وراثت میں جو مال ہے، جو بھی چیز ہے، وہ چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے دوسرا حق یہ بیان کیا کہ عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس کو حق مہر اس کا کیا کیا جائے؟ ادا کیا جائے۔ اور پھر تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو زبردستی ان کے مال کے وارث نہ بنو۔ اور چوتھی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ بے جا اور بے تکے جو ہے وہ الزامات لگا کر اپنی بیویوں کو مجبور مت کرو کہ وہ تم سے کیا لے لیں؟ خلا لے لیں، اور تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کے اوپر تم دوبارہ کیا بن جاؤ؟ قابض بن جاؤ، تم لوگوں کی طرف سے دیا ہوا مال تمہارے پاس واپس آ جائے۔ ان تمام کاموں میں سے عورتوں کے ساتھ کسی بھی کام کے اندر زیادتی والا معاملہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، لیکن ان بے شمار مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ انسانیت کا سلسلہ چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ مرد اور عورت کا کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے، ان کا ملاپ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اولاد کی نعمت دیتا ہے، اور اس طرح نظام جو ہے وہ کیا چل رہا ہے۔
اللہ رب العزت حد بدی بیان فرما رہے ہیں کہ مرد کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. یہی ایک چیز ہے جو انسان اور جانور کو کے درمیان ایک فرق قائم کرتی ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں عورت عورت ہے، عورت چاہے ماں ہو، عورت چاہے بہن ہو، عورت چاہے بیٹی ہو، جس کے ساتھ جی چاہ رہا ہے، جو آپ کو پسند آ رہی ہے، پسند دل کو لگ رہی ہے، با رہی ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہو. اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قباحت کی بات ہے. حرمت علیکم امہاتکم، کل بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپوں کی جو منکوحہ ہے ان کو ہم نے تمہارے اوپر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. آج اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اور اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا، حرمت حرام کر دیا ہے، علیکم کس پر؟ ہم سب پر، تم پر، امہاتکم تمہاری کن کو؟ ماؤں کو. فرمایا کہ اس میں ماں بھی آ گئی، دادی بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی، پردادی بھی آ گئی، پڑنانی بھی آ گئی. اصول جو ہے وہ سارے کے سارے کس کے حکم میں ہے؟ ماں کے حکم میں. وَبَنَاتُكُمْ تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے تمہاری کن کو؟ بیٹیوں کو. بیٹوں کی بیٹیاں بھی آ گئیں، بیٹی کی بیٹیاں بھی آ گئیں، پوتیاں بھی آ گئیں اور نواسیاں بھی آ گئیں، اور ان کے نیچے جو ہے وہ اسی طرح چلتے رہو. جتنا بھی رشتے قائم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس مرد پر کیا ہیں؟ حرام ہے. پھر فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ اور تم پر حرام قرار کر دی ہے اللہ نے تمہاری بہنوں کو کہ تم اپنی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے. کل یا پرسوں کے درس قرآن میں ہم نے بھائی بہن کے رشتے میں 3 صورتیں پڑھی تھی. اگر آپ میں سے کسی کو کچھ یاد ہو تو کچھ یوں بتایا تھا کہ بعض بھائی بہن کا یا بھائی بھائی کا یا بہن بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں اس کو عینی یا حقیقی بھائی بہن کہا جاتا ہے، اور دوسرا علاتی بھائی بہن، اور تیسرا اخیافی بھائی بہن. اس کی مثال یوں لیجئے کہ عابد صاحب کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اور ایک ہی عورت سے دی ہے. ماں بھی ایک ہے ان بچوں کی اور باپ بھی ایک ہے. یہ اب دونوں جو بھائی بہن ہیں یہ کیا ہے؟ حقیقی اور عینی بھائی بہن ہے. علاتی بھائی بہن کیسے؟ کہ میں نے 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا، دونوں میں سے ایک میں سے اللہ نے بیٹا دیا، دوسری میں سے بیٹی دی. یہ بیٹا اور بیٹی دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن ہے. یہ علاتی بھائی بہن ہے. اخیافی بھائی بہن کی کیا مثال ہے کہ میں نے ایک نکاح کر رکھا ہے، اس میں سے اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اور ایک اور میں نکاح کرتا ہوں، اور جس عورت سے نکاح کر رہا ہوں وہ پہلے سے طلاق یافتہ ہو یا وہ بیوہ ہو، اور حال یہ ہے کہ اس کے پاس ایک بیٹی بھی ہے پہلے شوہر سے جس نے اس کو طلاق دی ہے یا جس نے جو مر گیا ہے. اب یہ میرا جو حالیہ بیوی میں سے جو بیٹا ہے اور اس جو دوسرے آنے والی بیوی ہے اس میں سے جو پہلے شوہر کی بیٹی ہے، یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن ہے. یہ اخیافی بھائی بہن. فرمایا تینوں صورتوں میں سے کیا ہے؟ بھائی بہن کا جو رشتہ ہے یہ آپس میں کیا ہے؟ حرام ہے. بھائی اپنی تینوں صورتوں میں سے کسی ایک بہن کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا. پھر فرمایا وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیوں کو اللہ نے تمہارے اوپر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا. پھوپھی چاہے ابا کی سگی بہن ہو یا وہ علاتی بہن ہو یا وہ اخیافی بہن ہو، تینوں صورتوں میں وہ ابا کی کیا ہے؟ بہن ہے، اور اب اس کی کیا ہے؟ پھوپھی ہے. اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے، کیا ہے؟ حرام ہے. پھر فرمایا وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، تمہاری ماں کی بہنیں. اس میں بھی وہی 3 صورتیں ہیں. وہ تمہاری ماں کی عینی بہن ہو، وہ تمہاری ماں کی علاتی بہن ہو، وہ تمہاری ماں کی اخیافی بہن ہو. تینوں صورتوں میں اس کے لیے اپنی
اس خالہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے اوپر حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیاں، کیا رشتہ ہم کہتے ہیں؟ بھتیجیاں۔ اس میں بھی وہی صورت، بھائی کی بیٹیاں جو ہے وہ کسی بھی درجے میں ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں، وہ جون سی مرضی بہن ہو، وہ چاہے حقیقی بہن ہے، وہ چاہے علاتی بہن ہے، وہ چاہے اخیافی بہن ہے، اس کی بہن ہے کسی نہ کسی درجے میں، چاہے وہ ماں شریک ہے، باپ شریک ہے، یا ماں باپ دونوں شریک ہیں، تینوں صورتوں میں وہ اس کی بہن ہے۔ تو اب اس کی بہن کی جو آگے بیٹی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، یہ اپنی بہن کی بیٹی اور بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور حرام قرار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں کیا پلایا ہے؟ دودھ پلایا ہے، جسے حرمت رضاعت کہا جاتا ہے۔ کہ ایک، میں نے مثال کے طور پر ایک عورت کا کیا پیا ہے؟ دودھ پیا ہے، تو فرمایا تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اب میں نے اس کا دودھ پی لیا ہے، وہ میری کیا بن گئی ہے؟ ماں بن گئی ہے، اس اعتبار سے میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، چاہے اس نے انجانے میں مجھے پلایا ہو، جان بوجھتے پلایا ہو، ضرورت کے درجے میں پلایا ہو، مجبوری میں پلایا ہو، یا چاہے اس کی پستانوں سے نکال کر میرے منہ میں ڈال دیا گیا ہو، کسی بھی درجے میں مجھے کسی نے دودھ پلایا ہے، میں اس کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں، وہ میری کیا ہے؟ ماں ہے، میرا اس کے ساتھ، ایسی عورت کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے، آج کل تو جو حقیقی مائیں ہیں وہ نہیں پلاتی، دوسری بات تو الگ ہے، لیکن مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب ماں کے علاوہ کوئی اور کسی بچے کو دودھ پلائے تو دودھ پلانے کے بعد اعلانیہ طور پر بتا دے۔ اعلانیہ طور کا معنی ہے اپنے عزیز و اقربا کو، جو اس کے گھر کے افراد ہیں، اس بچی یا اس بچے کی جو حقیقی ماں ہے، اس کی پھپھو ہے، اس کی خالہ ہے، ان تک بات پہنچا دے کہ بھئی میں نے آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو کیا پلایا ہے؟ دودھ پلایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات کو کیا کر لے؟ چھپا لے، اور ان کا جو ہے وہ آپس میں ایسی جگہ رشتہ ہو جائے کہ یہ اس کا بھی بیٹا ہے نسبی اعتبار سے، اور جس کے ساتھ نکاح ہوا رضائی اعتبار سے وہ اس کی کیا ہے؟ بیٹی ہے، اور دونوں کا نکاح ہو گیا، آگے جو جتنا بھی سلسلہ چلے گا وہ کون سا ہوگا؟ حرام کا ہوگا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، یہ اپنی اہلیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جو ہے وہ عورت آئی جو کالی سی عورت تھی، لونڈی تھی، باندھی تھی، اور اس نے آ کر کہا تم کون ہو بھائی؟ آپس میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میاں بیوی ہیں بھائی، ہم دونوں کا نکاح ہوا۔ انہوں نے کہا تم دونوں نے نکاح کیسے کر لیا؟ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا۔ صحابی رسول بڑے پریشان ہوئے، مکہ سے مدینہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ ایسا ہوا ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی ہے، اس نے کہا کہ بھئی میں نے تم دونوں کو کیا پلایا ہوا ہے؟ دودھ پلایا ہوا۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اپنی اس بیوی کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو، اس سے علیحدگی اختیار کر دو۔ تو اس لیے بڑا ایک حساس مسئلہ ہے، اس میں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ یہ مسئلہ بتانا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، تاکہ عورتیں جو ہے وہ ویسے ان معاملات میں، دینی معاملات میں کمزور ہوتی ہیں، اور ان کو سیکھنے کا بھی موقع کم ملتا ہے، اور ہم جو مرد ہیں وہ ان کو سکھاتے بھی نہیں ہیں، کہتے بھی نہیں ہیں، اس ڈر سے کہ وہ آگے سے بڑا کہتے مولوی نکل آندا۔ تو اس لیے ان کا کام ہے کہنا، ہمارا کام ہے سمجھانا، وہ سمجھے نہ سمجھے اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ سب کا دوش نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں کیا پلایا ہے؟ دودھ پلایا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ، اور اسی طرح تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہے، تمہاری کیا ہے؟ اس کی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک لڑکا ہے، لڑکے کی ماں ہے، لڑکی نے اس کا کیا پیا ہے؟ دودھ پیا ہے، کیا بن گئے ہیں یہ؟ رضائی بھائی بہن، نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کی ماں ہے، لڑکے نے لڑکی کی ماں کا کیا پیا ہے؟
دودھ پیا ہے تب بھی کیا بن گئے ہیں؟ بھائی بہن۔ تیسری ایک صورت یوں بنا لیجئے کہ ان دونوں کی ماں نہ لڑکے کی ماں ہے نہ لڑکے کی، لیکن ایک اور عورت ہے، اس نے ان دونوں کو دودھ پلا دیا ہے، یہ دونوں آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بہن۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور صورت بنتی ہو تو وہ بھی کسی بھی درجے میں ایک عورت کا دو لڑکے، ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے دودھ پی لیا ہے، وہ آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن ہے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دودھ جو ہے وہ جتنا مرضی پیا ہو، تھوڑا پیا ہو یا زیادہ پیا ہو۔ احناف کا موقف تو یہاں تک ہے کہ ایک گھونٹ بھی لگا لیا، ایک چسکی بھی لگا لی، تب بھی حرمت مساحرت کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ اور حرمت مساحرت ثابت ہونے کے لیے بچے کا جو ہے وہ 2 سال کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر وہ 2 سال سے بڑا ہے، احناف کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ 2.5 سال تک، لیکن قرآن مجید کا حکم ہے کہ کاملین حولین، 2 سال کو مکمل کرو۔ اس لیے فتویٰ اسی بات پر ہے کہ 2 سال سے اگر بڑا کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر وہ دودھ پیتی ہے تو پھر حرمت مساحرت ثابت نہیں ہوتی، اور 2 سال سے پہلے اگر کسی بچے نے اور بچی نے دودھ پی لیا ہے تو پھر حرمت مساحرت، حرمت رضاعت کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری دودھ کی بہنیں، اور وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ کیا ہے وہ رشتے میں؟ ساس۔ ساس بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، تم اپنی ساس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ پروردہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے، اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ سمجھیے، میں نے جو ہے وہ ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، اور حال یہ تھا کہ اس طلاق دینے والے شوہر نے یا جو مرنے والا شوہر ہے اس سے اس کو اللہ نے ایک بیٹی بھی عطا فرمائی تھی۔ میں نے ایسی عورت سے کیا کیا؟ نکاح کیا، وہ میری منکوحہ بن گئی، میں نے اس کے ساتھ ہم بستری قائم کر لی، اپنا جو حق زوجیت ہے اس کو پورا کر لیا۔ اب اس کے بعد مجھے اس پہلے شوہر سے جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ میرے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک صورت میں جائز ہے، وہ کیا ہے کہ جیسے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ تم نے جو ہے وہ صحبت نہیں کی، مثال کے طور پر میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا، انبن ہو گئی، ابھی تک جو ہے وہ ہم بستری نہیں ہوئی تھی، جماع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے میں نے اس کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی، وہ کیا ہو گئی؟ اس کو میں نے طلاق دے دی۔ ایک دوسرا، یا میں نے اس کو کیا، یا وہ کیا ہو گئی؟ مر گئی، یا وہ طلاق یافتہ ہو گئی جماع کرنے سے پہلے، یا وہ کیا ہو گئی؟ مر گئی۔ اب اس صورت میں اس کی جو بیٹی ہے وہ میرے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صورت ہے اس میں وہ اس کی جو پہلے شوہر سے بیٹی ہے وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ پروردہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم نے کیا کی ہے؟ صحبت قائم کر لی ہے، جماع کر لیا ہے، ہم بستری کر لیے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، ہاں اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر اس صورت میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ نہیں ہے تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تم پر حرام قرار کر دی گئی ہیں تمہارے ان بیٹوں کی عورتوں جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی کہ بیٹے کی بیوی کیا لگتی ہے؟ بہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہیں، یعنی کہ تمہارے بیٹے ہیں، وہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے ہر صورت میں، چاہے بیٹا اس کو طلاق دے دے، جو بھی صورت بن جائے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر منہ بولا بیٹا مر جائے، عدت گزارے، اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور اگر وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد بھی عدت گزارے اور نکاح
کر سکتا ہے، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ نے اپنے منہ بولے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے جو بیوی تھی، جن کا آپس میں جو ہے وہ نباہ نہیں ہوا، آپ نے طلاق دے دی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جی چاہتا میں ان کے ساتھ نکاح کروں، زینب بنت جہش شاید نام ہے ان کا، ان کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈر سے جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی اپنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ڈانٹا اپنے محبوب کو کہ اے محبوب آپ جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ آپ تو یہ بننا چاہیے آپ کس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس لیے جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، سلبی اور نسبی بیٹا وہ نہیں کہلاتا۔ اس کی جو بیوی ہے وہ اگر طلاق دے دی جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تم پر حرام قرار کر دی گئی ہیں تمہارے ان بیٹوں کی عورتوں جو تمہاری پشت سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو۔ اس میں تین صورتیں تقریباً بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی بہن کو اس کے ہوتے ہوئے اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ ہاں، جو میرے نکاح میں ابھی عورت ہے اس کو کیا ہو جائے، طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے، پھر اس کی بہن کو میں اپنے نکاح میں لا سکتا ہوں۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ کروا دیا تھا۔ اور اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نکاح میں جو عورت ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کی پھپھو میرے نکاح میں نہیں آ سکتی، یا پھوپھی کے ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی میرے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا، کوئی آؤٹ ہوگی پھر دوسری کیا ہوگی، ان ہوگی۔ اسی طرح خالہ اور بانجی کے ہوتے ہوئے یا خالہ کے ہوتے ہوئے بانجی کے ہوتے ہوئے خالہ کو میں ایک نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتا، دونوں میں سے ایک کو رکھنا ہے، دوسری کو کیا کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تمہارے اوپر حرام قرار کر دیا گیا ہے کہ یہ تم دو بہنوں کو کیا کرو، اکٹھا کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو پہلے بات ہو چکی ہے۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے تم نے جو کچھ کیا وہ جہالت کی بنا پر کیا۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ اس کو کیا کرے گا، معاف کرے گا۔ لیکن آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو کیا کرنے والا ہوگا، پاس کرنے والا، عبور کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو سزا دیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے غفور الرحیم، بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، کہنے سننے کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی وہ اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اس کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے بھی زندگی گزارنے کے اصول و قوانین کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے ان تمام کا پاس رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اس عظیم عمل پر عظیم اجر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آج الحمدللہ 4 سپارے ہمارے اس درس قرآن کے سلسلہ میں ختم ہو گئے ہیں۔ یا الہ العالمین، اس پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس عظیم عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے احباب تشریف فرما ہے یہ خالصتاً تیری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اس قرآن سے محبت ہے، اس قرآن کو سمجھنے کا، سننے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں،
یا الہ العالمین تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ یا الہ العالمین اس عظیم عمل کی برکت سے ان تمام احباب کی ساری مشکلات کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو ختم فرما۔ یا الہ العالمین یہاں پر جتنے احباب تشریف فرما ہے، یا الہ العالمین تمام کے گھروں کے اندر سکون، چین، اطمینان والی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے کرم اور فضل والا معاملہ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔